بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. السلام علیکم. ٹپس فار برائڈ، دلہن کے لیے تجاویز. ہر فیملی، ہر گھر، ہر خاندان ایک سسٹم ہوتا ہے. جب کبھی کوئی لڑکی دلہن بن کر دولہا کے گھر آتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ دولہے کے گھر کا جو نظام ہے وہ خراب ہے اور ہمارے گھر کا نظام ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے اور جب اگر مناسب ہو اور پھر اس میں امپروومنٹ کرے. جب وہ اس میں مداخلت کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے، تو اس سے پریشانیاں بڑھتی ہیں دونوں فیملیز کے لیے. تو اسے اس کا حصہ بننا چاہیے. اب شروع میں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلی رات میں دلہن کو کوئی فضول بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات میں نے صرف اس لیے لکھی ہے، ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ دلہن نے پہلی رات کو دولہے سے کہا میں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے. اگلے دن دولہے نے اپنے دوست سے ذکر کیا یار میری مسز تو میٹرک پاس ہے. اس نے کہا اس سے میٹرک کے ڈاکومنٹ لو، مجھے دو، میں اس کی جاب کے لیے ٹرائی کرتا ہوں. اب دولہے نے اس سے کہا مجھے میٹرک کے ڈاکومنٹ دو. اس نے بہانے بنانے شروع کر دیے. ایکچولی اس نے جھوٹ بولا تھا، فضول بات کی تھی. اب دولہے کو آہستہ آہستہ جب پتا چلا، بار بار کہنے سے اس نے بہانہ بنایا، تو ان دونوں میں سیپریشن ہو گئی. یقین کریں صرف اس بات پہ دولہے نے یہ موقف اختیار کیا، اگر کوئی لڑکی پہلی رات کو ہی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ سچ نہیں بولتی، اس کے ساتھ فراڈ کرتی ہے، دھوکہ کرتی ہے، دکھلاوا کرتی ہے، وہ زندگی میں اس کا ساتھ کیسے دے گی؟ اس بات سے ان کی سیپریشن ہوگی. اس لیے کوئی بات فضول نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، بہت زیادہ بننے کی کوشش نہیں کرنی. خطرناک مرحلے اور لمحے کون سے ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ گھر میں خوش ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ تو ہمیں بتائیں. یہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے بارے میں، آپ کے فیملی کے بارے میں ایک دوسرے کے کمنٹس لینا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اپنی فیملی یعنی دولہے کے خاندان کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی جو ان کے لیے ناگوار ہوگی، تو یہ بات آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی. آپ کو ساری زندگی یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی. تو بہتر حال اس کا یہی ہے، بس آپ اس جیسے سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیں. بہت اچھے لوگ ہیں، دولہا بہت اچھا ہے، اس کے امی ابو بہت اچھے ہیں، اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں، مجھے یہاں کوئی پریشانی، میں بہت خوش ہوں جیسا کہ یہ تصویر میں ہے. اب یہ جو پرابلم ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ ہو سکتا ہے. اگر خاوند غصے میں ہے تو کوئی جواب نہ دے. یہ جو لمحہ ہے غصے والا، یہ نازک ترین ہوتا ہے اور خطرناک بھی ہوتا ہے. اس ایونٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مشکل ترین یہ فقط آپ کے لیے ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غصے میں بھی ہے، غلط کہہ رہا ہے. آپ ذرا غصے میں اس کی حالت دیکھیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فیس امپریشن کیا ہے. ایسے ہی خاوند جب غصے میں ہوگا تو اس کے اپنے حواس قائم نہیں ہوں گے. وہ کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے، کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. مشکل میں آپ بھی ہوں گے. آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا. یہ جو لمحہ ہے، اگر یہ 1% ہے تو یہ والا سٹیج جو ہے وہ 100% آپ کے لیے مشکل ہوگا. دیکھیں خاوند ناراض بھی خاوند ہے، سپوز کر لیں وہ غلط ہی تھا، تو آپ خود اس کو منا لیں. اگر آپ ضد پر رہیں گی، ضد رکھ لیں گی، تو خاوند آپ کا سکپ ہو سکتا ہے. جب آپ اپنی عادت بنا لیں گی، اگر خاوند ناراض بھی ہو تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گی، تو اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہو جائے گی. اگر آپ ضد پر قائم رہیں گی، خاوند کی مرضی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کریں گی، آپ انسیٹسفائیڈ ہوں گی،
تو یہ میں نے ایک سین آپ کی مطلب آپ کو واضح کرنے کے لیے بتایا کہ جس لمحہ ایک لڑکی اپنے پیرنٹس سے جدا ہوتی ہے وہ لمحہ پیرنٹس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی لڑکی اپنے گھر کے اندر انسیٹسفائیڈ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، تو جو لمحہ اس کی رخصت وقت پریشانی کا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بعد میں اس کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ سبب بنتی ہے. اس لیے اگر آپ ان حالات کو قابو میں پا لیں گی تو یہ پریشانی نہیں ہوگی. اب اگر کوئی لڑکی جب مطلب کہ وہ اپنے ماں باپ سے رخصت ہوئی اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اب یہ دیکھیں، یہ ایک سیمپل دیکھیں، یہ خوش ہے تو یہ خوش ہے، تو ایسا کرنے سے آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے، آپ کے پیرنٹ، آپ کے گھر والے، بہن بھائی سب خوش ہوں گے. جی بہت شکریہ، اللہ حافظ.